اور اس مطالبے کا مقصد پاکستان کے اس جمہوریت کی حرمت کے اوپر سوال نہ اٹھے، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچے، ایک ایسی جمہوریت جس میں ووٹ لینے والے کو سب کچھ ملے، ووٹ دینے والے کو کچھ نہ ملے، اس کا اہتمام اور انتظام کیا جائے۔ اس حوالے سے ایک نسخہ کیمیا ایم کیو ایم کے پاس ایم کیو ایم نے پیش کیا تھا۔ 18ویں ترمیم کا جو جرم ہم پہ ثابت نہیں ہو سکا، اس میں ہم نے صرف ایک وجہ سے شریک ہوئے تھے کہ آئین کے آرٹیکل 140 میں اے لگا سکے، جس کے بعد جمہوریت کے ثمرات لوگوں کی دہلیز تک، عام پاکستانیوں تک، ووٹر تک بھی پہنچ سکے۔ اس لیے 26ویں ترمیم میں ایم کیو ایم نے کوئی اضافی بات نہیں کی تھی۔ ہم پہ بڑی تنقید ہوئی، مانگ لیتے، جناب بھکاری تھوڑی ہے مانگ لیتے، مشکل وقت سے فائدہ اٹھا لیتے۔ ہم نے کہا کہ خدا کے واسطے یہ ایوان اس لیے بنا ہے کہ عام پاکستانیوں کے لیے قانون سازی کی جا سکے، حکمرانوں کے لیے نہیں، مضبوط طبقوں کے لیے نہیں۔ تو آپ ایک ایسا آئینی ترمیم جس کو کہ سپریم کورٹ کا اب یہ فیصلے کی شکل میں موجود ہے، جس پہ عمل درآمد کرنا پاکستان کی وفاقی حکومت سے لے کے تمام صوبائی حکومتوں کا پر فرض اور لازم ہو جاتا ہے، ہم نے یہی سامنے رکھا تھا۔ جہاں تک 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ حکومت نے آپ سے رابطہ کیا، ہم نے خود حکومت سے رابطہ کیا تھا، اور پچھلے دنوں وزیر اعظم پاکستان سے ہمارے وفد کی ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی۔ تو جو حکومت کے جانب سے حکومت نے مشاورت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور وزیر اعظم کی گفتگو سے ملاقات کے بعد جو گفتگو سامنے آئی، جو اندازہ ہم نے لگایا اس میں یہی ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم پاکستان میں گڈ گورننس، دفاع اور صوبوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی کے لیے لائی جا رہی ہے۔ اس کے مزید تقاضے کیا ہوں گے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں وزیر قانون سے۔ پاکستان کا آئین، خواتین حضرات، معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، پاکستان کا ایک آئین ایک مقدس دستاویز ہے ہم سب کے لیے، ایک زندہ دستاویز ہے، ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے، جس میں اب تک 26 ترمیم ہو چکی ہے، اور عوامی سہولت، ملکی مفادات اور بہتری کے لیے جب بھی ضرورت پیش آتی ہے آئین میں ترمیم کی گئی ہے، سو اب بھی کی جا رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی بینچ کے قیام سے سپریم کورٹ کے مقدمات میں بہتری مقصود تھی۔ اب ایک الگ آئینی عدالت قائم کی جانے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے آئینی نوعیت کے مقدمات بر وقت ان کو نمٹایا جا سکے، اس پہ بر وقت فیصلے کیا جا سکے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آئینی ترمیم تقریباً 10% آئینی جو مقدمات ہیں صرف 10% ہیں باقی مقدمات کے مقابلے میں، لیکن وہ تقریباً 50% وقت لیتے ہیں، اور اس حوالے سے وکلا برادری سے بھی مشاورت کی جا رہی ہے، اور ان کے درمیان بھی ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ 26ویں ترمیم میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے وکلا نے مختلف تجویز تھی ان کی، اور ان کی مختلف رائے تھی، لیکن آنے والے وقتوں میں سپریم کورٹ، بار اور صوبائی جو بارز ہیں وکلا کے، ان میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلا کے ساتھ پاکستان بھر کے وکلا ذہنی طور پر اس کی اس طرح کی ہم آہنگی نہیں ہے، اور ان کے سیاسی بیانیے کو ابھی بار کونسل کے الیکشنز میں ہونے والے نتائج اس کو مسترد کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ حکومت سمجھتی ہے کہ جو آئینی اصلاحات کی جائیں اس سے عدالتی نظام میں بہتری آئے گی۔ معزز صاحب حضرات، پاکستان کی افواج نے بھارت کو پچھلے دنوں ایک جنگ میں ایک ایسی شکست دی ہے کہ پاکستان کی عسکری برتری پوری دنیا میں اب مانی جاتی ہے، لیکن خطرہ موجود ہے۔ آئین کے آرٹیکل 243 ملکی سالمیت اور دفاع کے حوالے سے قومی ضرورت سے اس کو ہم آہنگ کیا جانا ضروری ہے۔ اس حوالے سے بھی
مذاکرات، بات چیت اور معاملات طے ہو رہے ہیں. یہ اہم نقطہ ہے قومی سلامتی کے حوالے سے، اس لیے میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس پہ غیر ضروری قیاس آرائی سے گروز کیا جائے، یہی تقاضا ہے وقت کا. مجسٹری نظام کی بحالی بھی زیر غور ہے. اب ہماری تجویز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے اہم ترین دور سے گزر رہا ہے. پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد اور طاقت اور یوتھ بل جو ہے وہ 15 کروڑ سے 18 کروڑ کے درمیان ہے. 18ویں ترمیم کے ذریعے تعلیم کو جو ڈیوالو کیا گیا تھا اس کے نتائج الٹ نظر آ رہے ہیں. نہ یکساں ہم نصاب بنا سکیں، نہ طریقہ تعلیم بنا سکیں، نہ نظام تعلیم یکساں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ایک بار پھر سے نئے سرے سے غور کیا جائے اور تعلیم کو مکمل طور پہ وفاق کے اندر پوری طاقت کے ساتھ اور پورے اختیار کے ساتھ اور قوم کی پوری قومی ہم آہنگی اور قومی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس معاملے کو طے کیا جائے. اسی طرح بہبود آبادی بھی قومی مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی ایک قومی اتفاق کی رائے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی بہبود آبادی کا محکمہ بھی اب پورے اختیارات کے ساتھ وفاق کے پاس ہونا چاہیے، ہماری رائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 140A جس کے ذریعے آئین کا جو تقاضا ہے ایک ایسی بلدیاتی حکومت جو انتظامی طور پر، مالی طور پر اور سیاسی طور پر مکمل طور پر خود مختار ہو. یہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو ایک حکومت قرار دیا جائے. جس طرح وفاقی حکومت کے سربراہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ایک عبوری وزیر اعظم آتے ہیں اور پھر 90 دن کے اندر الیکشن ہوتا ہے اور اقتدار منتقل کیا جاتا ہے، اسی طرح صوبائی حکومت جب ختم ہوتی ہے تو ایک عبوری وزیر اعلیٰ آتے ہیں، ان کی نگرانی میں 90 دن کے الیکشن ہوتے ہیں اور اقتدار منتقل کر دیا جاتا ہے. اسی طرح تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو، شہری حکومت کو، دیہی حکومت کو، بلدیاتی حکومت کو بھی ایک حکومت کے طور پہ سمجھا جائے. الیکشن ہو، ان کے ناظم اور میئر منتخب ہوں اور وہ اپنی مدت پوری کریں. اس کے لیے کسی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو احکامات جاری نہ کرنا پڑے، آئین میں درج ہو، آئین فیصلہ کرے، سپریم کورٹ اس کی نگرانی کرے کہ اسی طرح ایک عبوری ایڈمنسٹریٹر یا ناظم یا میئر آئے، وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرے اور ایک میئر سے اختیار دوسرے میئر تک، ایک ناظم سے اختیار دوسرے ناظم تک، ایک چیئرمین سے اختیار دوسرے چیئرمین